ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کل سے اس شخص کی تصویریں بہت وائرل ہو رہی ہیں، یہ ہے کون؟ ناظرین ترکی کے اندر 10 شہروں کے اندر 9 لاکھ عمارتیں زلزلے کی زد میں آ گئیں اور گر گئیں۔ ان کی مین وجہ اور وہ یہ تھی کہ ان کے جو بلڈر تھے وہ 2 نمبر نکلے اور انہوں نے یہ کر دیا کہ بلڈروں کو جو ہے ان کے نام ACL میں ڈال کر ان کی گرفتاری شروع کر دی۔ لیکن یہ شخص جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، اس شخص یہ بھی ایک بلڈر ہے، لیکن اس کی جو جتنے بھی 50 کے قریب اس کے منصوبے تھے، 50 کے قریب اس کی عمارتیں تھیں، ساری کی ساری عمارتیں اس کی جو ہیں بچ گئی اور ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی مین وجہ یہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے جو پروجیکٹ شروع کر دیے تھے، میں بھی ایک بلڈر ہوں، لیکن انہوں نے کل سے ترکی میں جب سے زلزلہ آیا ہے، یہ شخص سوشل میڈیا پر اس کا بہت چرچا ہے۔ یہ اپنی وجہ خود بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے ذلیل نہیں کیا، یہ اللہ کی مدد ہوئی میرے ساتھ۔ نمبر 2، اس نے جو بھی منصوبے شروع کی، یہ خود کہتا ہے کہ میں نے بہت تحقیق کے بعد منصوبے شروع کیے۔ جہاں کام کرنا ہوتا تھا میں خود وہاں پر جاتا تھا اور اس کی تحقیق کرتا تھا کہ آیا یہاں کام کرنا اچھا ہے یا نہیں، اور مجھے میرے والد صاحب کی کئی نصیحتیں بھی ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے عزت ملی اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ناظرین سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جگہ جو ہے جہاں ہم منصوبہ اکٹھا کر رہے ہیں، منصوبہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں، یہ زلزلے کی جگہ ہے، لہٰذا میں نے سوچ سمجھ کر ایسے قدم اٹھائے۔ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ جہاں 4 پیسے کی ضرورت وہاں 1 پیسہ، 4 پیسے کی لالچ کے بجائے 1 پیسہ کما کر بھی آپ نے پروجیکٹ کو ایسا شاندار معیاری بنانا ہے کہ کل اگر زلزلہ بھی آ جائے یا کوئی بھی ہنگامی آفت ہو جائے اس میں عمارت کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نیچے والے لوگوں، ٹھیکیدار اور دوسرے جو میرے ممبرز ہیں، میں ان پر بھی بالکل مکمل اعتبار نہیں کرتا، میرا کسی پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ میں خود وہاں جاتا ہوں، ایمانداری سے، اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے ایمانداری سے پروجیکٹ کو شروع کرتا ہوں اور 1 روپیہ بھی جو کماتا ہوں لالچ نہیں رکھتا کہ مجھے اور پیسے بھی کمانے ہیں، بلکہ بالکل ایمانداری کے ساتھ پروجیکٹ کو شروع کرتا ہوں اور بالکل مکمل حلال طریقے سے کما کر میں پروجیکٹ کو بناتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمانداری، ٹھیکیدار، اگر بلڈرز جو ہیں ان کی وجہ سے عزت بچ گئی، اس کی بھی ایمانداری کی وجہ سے اور اپنا کام صحیح انجام دینے سے، حلال کی کمائی کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی کمایا اپنا حلال کمایا، 2 نمبری نہیں کی، 2 ٹکے کا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے آج میری عزت رکھی۔ ناظرین پاکستانی ٹھیکیداروں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ان کا نام ابھی کیا نام ہے، ترکی میں جو 2 نمبر تھا ان کا نام ACL میں ڈال کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی ٹھیکیداروں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کاموں سے بچیں، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ زلزلے کی جگہ پھر بھی ایسا شاندار منصوبہ قائم کیا، یہ بچ گئے، ان کی عزت بھی بچ گئی۔ ناظرین تو حلال کمائی کی یہی برکت ہے، جہاں آپ 2 روپیہ کمائیں لیکن وہ حرام طریقے سے کمائیں، اس کے بجائے آپ 1 روپیہ کمائیں لیکن عوام کا بھی فائدہ ہو، جو کام کروا رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو، سرکاری پیسہ بھی بچ جائے، تو ناظرین پھر شاندار کام بنتا ہے۔ آج یہ قوم ترکی کے اندر ہیرو بنے ہوئے ہیں، سرخرو ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حلال پروجیکٹ شروع کی۔ تو ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے سبسکرائب۔ جزاک اللہ۔